میرے عزیز ہم وطنوں، ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر بار پاکستان کی پچھلی 64 سالہ تاریخ میں ہر 10-12 سال کے بعد عوام کو سننے کے لیے ملتے ہیں، اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی جمہوری حکومت اپنے مقاصد میں بالکل ناکام ہو چکی ہے اور ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ان باتوں کو جواز بنا کر بعد میں فوجی حکومت کے قائم ہونے کا حکم نامہ سنا دیا جاتا ہے، اور یہ ایک بار نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں کئی بار ہوا ہے۔ اگر میں آپ کو چند اہم مثالیں دوں تو جنرل ایوب خان کا دور ہے، جنرل ضیاء الحق کا دور ہے، اور پھر جنرل پرویز مشرف کا دور ہے۔ آج 12 اکتوبر ہے، اور آج سے ٹھیک 12 سال پہلے 1999 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کی جمہوری حکومت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا اور حکومت پر خود قبضہ کر لیا۔ آئین میں، قانون میں، اخلاقیات میں کیا آمریت کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اس پر بات کروں گا آج کے پروگرام میں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات کریں گے کہ اگر تھیریٹکلی آمریت کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے پاکستان کے آئین میں، قانون میں، تو پریکٹیکلی عملاً ہمارے عوام کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ اسی طرح سے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں؟ کیا عوام کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ قانون کی پیروی ہو رہی ہے، آئین کی پیروی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اس پر بھی بات کروں گا۔ اپنے پینل کا انٹروڈکشن کراتا چلوں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شعبہ صحافت کا بہت اہم نام انصار عباسی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ اور تھوڑی دیر بعد ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے قمر زمان کائرہ صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں۔ انصار عباسی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ پاکستان میں جیسا کہ ہم نے دیکھا پچھلی 64 سالہ تاریخ میں آدھے سے زیادہ دور آپ کو آمریت کا نظر آتا ہے، تو بنیادی طور پر آمریت کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ سیاستدانوں پر، فوج پر، جوڈیشری پر، یا پھر عوام پر؟ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ظاہر کویشچن ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پولیٹیشنز کا کنڈکٹ ٹھیک ہو تو بڑی لمیٹڈ سپیس رہتی ہے فوجیوں کے لیے کہ آپ آمریت لے آئیں، یعنی کہ آپ آرمی رول لے کے آ جائیں۔ وہ ویکیوم جو ہے، ایک ویکیوم کسی بھی سوسائٹی میں جب آپ کریٹ کر دیں گے، یعنی لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں، جو بہت کچھ کرنے کا آپ کر نہیں رہے، جس طرح ابھی آپ دیکھیں پچھلے 3-3.5 سال سے جب سے ڈکٹیٹر گیا اور جب سے ہماری سب کی کوششوں سے ایک ڈیموکریسی آئی، آپ دیکھیں کہ کیا کسر نہیں چھوڑی انہوں نے، اور کہ جی اس ملک میں مارشل لا آ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کسر نہیں چھوڑی۔ آپ گورننس کو دیکھیں، آپ کرپشن کو دیکھیں، کسی بھی لحاظ سے دیکھیں، آپ اپنے گورنمنٹ کے، آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو دیکھیں، ایک ایک کر کے سب کے سب کولیپس ہو رہے ہیں۔ سو بیسیکلی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پولیٹیشنز یہ ریئلائز کریں کہ ڈیموکریسی صرف نعرہ نہیں ہے، ڈیموکریسی صرف نعرہ نہیں ہے، یو نیڈ ٹو ڈیلیور ٹو دی پیپل، یو نیڈ ٹو پرفارم، اور آپ کو لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے۔ جمہوریت میں اور آمریت میں پرفارمنس کیسی رہتی ہے حکومت کی، یا عوام کس حد تک فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن فی الحال میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں پچھلے 64 سالہ دور میں آدھے سے زیادہ وقت آمریت رہی ہے، تو بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری فوجیوں پر آتی ہے، فوج پر آتی ہے، سیاستدانوں پر آتی ہے، جوڈیشری پر آتی ہے جو نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں، یا پھر عوام پر آتی ہے جو مٹھائیاں باندھتے ہیں جمہوری حکومت؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تینوں پر آتی ہے، اور بیسک رسپانسبلٹی پولیٹیشنز کی مس رول کی وجہ سے، ان کے غلط رویوں کی وجہ سے رستہ ملتا ہے آرمی کو آنے کا، پھر ملٹری اور جوڈیشری کا نیکسس بنا ہمیشہ اس ملک میں، فور دا فرسٹ ٹائم یہ نیکسس ٹوٹا، یہ نیکسس ہمیشہ بنا، اور اس نے پھر پرولونگ کیا ملٹری ڈکٹیٹرشپس کو اس ملک میں۔ اور لوگوں کا بڑا، میں آپ کو بتاؤں سمپل سی بات ہے کہ آپ بہت سے لوگ یہ بات ڈیفینیٹلی کہتے ہیں کہ بالکل ڈیموکریسی رہنا چاہیے، ڈکٹیٹرشپ نہیں آنا چاہیے، اور ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے مسائل خراب ہوتے ہیں۔ اپیرنٹلی آپ کو بہت سی اچھی چیزیں نظر آتی ہوں گی، لیکن الٹیمیٹلی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جن کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا دیکھیں، یہ عام شخص یہ بات نہیں سوچتا۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیں فور دا لاسٹ 3 ایئرز آپ دیکھیں مہنگائی کا کیا ہوا، بجلی کا کیا ہو رہا ہے، آپ جو عام لوگوں کے مسائل ہیں آپ دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئے، عام لوگ بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ جمہوری حکومت کہتی ہے نا جی کہ یہ مسائل ہمیں ورثے میں ملے ہیں پیچھے آمریت سے، لیکن خیر اس کے اوپر بحث کریں گے۔ خرم دستگیر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں آمریت رہی ہے، ڈکٹیٹرز کے دور رہے ہیں، تو بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری جمہوری حکومت کی یا آپ سیاستدانوں کی ناکامی ہے، یا پھر فوج کا قصور ہے؟ یہ قصور تو ان جنرلز کا ہے جنہوں نے ٹیک اوور کیا، اور اس میں پھر ایک نیکسس تھا، جیسے آئی تھنک اس کی بیسٹ جو
فریزنگ ہے کہ سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ وہ ملک کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو جو رزلٹس ہیں اس کے، اگر آپ اس پہ دیکھیں، چاہے وہ جنرل ایوب کے دور میں تھا اور جنرل، انفیکٹ ایک بہت ہی بھیانک قسم کا ایکشن ریپلے ہوا ہے ہر دفعہ کہ جب بھی یہ آئے ہیں تینوں دفعہ فورن ایڈ فیولڈ اکنامک بومز آئے ہیں، تینوں دفعہ. اس کے ساتھ ہی پاکستان کی وحدانیت کے اوپر اتنے گہرے گھاؤ لگے ہیں ان تینوں ادوار میں. اور اس کے علاوہ جو اصل مقصد تھا، اگر آپ دیکھیں کہ جی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ کوالیفائیڈ ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے، تو کیا پاکستان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں، گروتھ آئی تینوں ادوار میں، لیکن جہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ جی کہاں کہاں بہتری انہوں نے کرنی تھی جس سے عوام کا فائدہ تھا، وہ بھی اتنے ہی ناکام رہے. اور ان کی ذمہ داری زیادہ اس لیے آئی ہے کہ مطلب سرٹن ایشوز ایسے تھے جس میں کالا باغ ڈیم ہے، جس میں فار ایگزامپل جب ان کے پاس اتنا بڑا ایڈ بونانزاز آئے تھے، اس کا بہتر استعمال کہ پاکستان کی اکانومی کو لانگ ٹرم بہتر فاؤنڈیشن پہ استوار کرتے، وہ نہیں کر پائے. اور میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے، اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ لوگ بھی نہیں کر پائے. یہ جو ڈائیکوٹمی ہے، مجھے اسی پر اعتراض ہے. ڈیموکریسی کا کوئی رائیول نہیں ہے، کیونکہ جس کو ہم آمریت کہتے ہیں وہ تو ایک لا قانونیت کی آخری حد ہے کہ آپ جو ہیں بازار میں کوئی بچہ جو ہے وہ کوئی کھلونا چوری کر لے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو. لیکن وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے آئین کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، they in fact stole the whole country away from the people. ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے رائبل ہیں. تو میری گزارش ہے کہ یہ ڈائیکوٹمی ہی غلط ہے، اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. میں کمپیریزن نہیں کر رہا، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا، انہوں نے لا قانونیت پھیلائی اور انہوں نے یہاں پہ آمریت کو فروغ دیا اور یہ آئین کے تقدس کی پامالی ہے، آپ کا یہ آرگومنٹ ہے. لیکن وہ لوگ ملک کی وحدانیت، لیکن وہ ملک نے اپنی جنگیں ہاری ہیں، ان تینوں ادوار میں جنگیں ہاری. لیکن کیا ہم سارے کا سارا ذمہ فوج پر ڈال سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرلز کا بنیادی طور پر قصور ہے. جنرلز کبھی خود سے نہیں آئے، ان کو سپورٹ کرنے والے سیاستدان ہوتے ہیں. جنرل ضیاء الحق کا جب مارشل لا آیا، کیا آپ کی پارٹی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا؟ آپ کے لیڈرز نے ان کو سپورٹ ذوالفقار علی بھٹو ڈیڈی بولتے تھے جنرل ایوب کو. میاں نواز شریف صاحب کا آپ کو پتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ان کی مسلم لیگ کا کیا حال ہوا جب جنرل مشرف کی مارشل لا آیا. Definitely there is no comparison between the democracy and martial law. اور پھر ان کے جو سیاسی حریف تھے انصار عباسی صاحب، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ اور کوئی سیاسی جماعت ہو، انہوں نے سب کو ویلکم کیا، انہوں نے خوشیاں منائی. سیاستدانوں میں خود تو اتحاد ہے. دیکھیں آپ بس ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا 3.5 سال جو پچھلے یہ 3.5 سال ہیں، کیا کوئی کسر چھوڑی ہے؟ یہ تو مہربانی ہے کہ ملٹری والے نہیں آئے، یا پھر خوف ہے میڈیا کا اور جوڈیشری کا. مجھے بتائیں کوئی کسر چھوڑی ہے کہ جی مارشل لا نہ آئے؟ حالات دیکھیں اس ملک کے کیا کچھ کر کے رکھ دیے. ٹھیک ہے، دیکھیں ڈکٹیٹرشپ آپشن نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اٹ کین ناٹ بی این آپشن. ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی کی جو پرفارمنس ہے، میری گزارش ہے، جمہوریت کبھی ناکام نہیں ہے، حکمران پارٹیاں ناکام ہیں. اس کے اوپر ہم عوام کا کیا نظریہ یہ بھی آپ کو سنائیں گے. اس حوالے سے ہم نے ایک پیکج بنایا، وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ لولی لنگڑی جمہوریت سے عمدہ ترین، لولی لنگڑی جمہوریت عمدہ ترین آمریت سے بہتر ہے. اس کے اوپر عوام کیا سوچتے ہیں جس کے بنیادی مسائل کچھ اور ہیں؟ انہیں آئین کا نہیں پتا، انہیں قانون کا نہیں پتا، وہ کہتے ہیں ہمیں روٹی کپڑا مکان چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے. لیکن فی الحال میرے ساتھ قمر زمان کائرہ صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری. قمر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی یہاں پر بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو آمریت پاکستان میں رہی ہے پچھلے 64 سال میں، آدھے سے زیادہ وقت آمریت پاکستان کا مقدر رہی ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری فوج پر عائد ہوتی ہے یا آپ سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے جو فوجیوں کا ساتھ دیتے ہیں، یا پھر جوڈیشری پر عائد ہوتی ہے، یا پھر عوام پر عائد؟ بنیادی طور پر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہاں احتشام صاحب، بات یہ ہے کہ اس کی اگر روح میں جانا چاہیں، جتنا لمبا آپ نے سوال کیا، تو اس کی ساخت تو سٹارٹ سے ہو جاتی ہے جب پاکستان کی ریاست تخلیق کی گئی تھی، تشکیل دی گئی تھی، اسی وقت سے اس کے ڈانڈے، کیونکہ ہماری جو قیادت تھی، فاؤنڈنگ فادر تھے، وہ بہت جلد دنیا سے چلے گئے.
ان کے بعد پاکستان کا کوئی پراپر پلان ہمارے پاس ہومورک نہیں تھا. ہم تو 1973 تک کوئی عوامی آئین نہ بنا سکے. ہم تو 1970 سے پہلے ایڈلٹ فرنچائز جو پاکستان کے شہریوں کو شہریت کا حق دینا تھا, کو رائٹ ٹو ووٹ دینا تھا, وہ نہ دے سکے. ہم تو پاکستان کے جو مختلف صوبے تھے, خیبر پختونخوا جو آج ہے کل کا صوبہ سرحد تھا, اس کو پوری طرح صوبہ نہیں بنا سکے تھے. بلوچستان جو میرا خیال 1964 میں یا 65 میں آ کے اس کو صوبے کا اسٹیٹس دیا گیا, اور بعد میں بھی بہت سارا ایریا اس کا بھی ایریا رہا جو پراپرلی گورنڈ بائی لا نہیں ہوتا. یہ تو کچھ تلخ حقائق ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. بنیادی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیاستدانوں کا بھی کوئی قصور ہے اس کے اندر؟ دیکھیں نا, اب آپ نے سوال ٹھیک کر لیا. اگر آپ لمبا سوال کریں گے تو جواب اتنا لمبا آئے گا. تو سوال ڈرافٹ کرتے ہوئے اگر اپنے سوال پہ احتیاط کیجئے. جی ٹھیک ہے. جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے, ہاں بالکل سیاستدان بھی اس میں شامل ہیں. یہ سیاستدانوں کے نام پہ سیاستدان ہی تھے جو ایوب خان کے ساتھ بھی رہے, اس سے پہلے بھی جنہوں نے سکندر مرزا کے ساتھ, جنہوں نے غلام محمد بوگرا کے ساتھ, سب لوگوں کے قاہرہ صاحب 12 سال پہلے جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو برطرف کیا اور آپ کے پارٹی کے کارکنان نے مٹھائی بانٹی, اس کے اوپر آج آپ لوگوں کو افسوس ہے؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ بڑی واضح ہے. ہم ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ لڑے ہیں, ماضی میں بھی اور آئندہ بھی. ہمارے کارکنوں نے اگر کسی جگہ پہ یہ کام کیا تھا تو اس کی بات ہم بہت دفعہ وضاحت سے کر چکے ہیں کہ وہ ایک ریئیکٹو جذبہ تھا جو کہ مسلم لیگ نواز کے دور میں ہمارے ساتھ, ہمارے کارکنوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا تھا, اور جو یہاں پہ احتساب الرحمان بیٹھ کے احتساب کر رہا تھا, جس طرح کے بعد میں عدالتوں نے فیصلے بھی دیے اور عدالتوں کی صورتحال بھی واضح ہوئی, اس پہ ایک ریئیکشن ضرور آیا, بٹ وہ درست نہیں تھا. بالکل پرویز مشرف کا ہو یا کسی اور کا, اس طرح کا اقدام نہ کبھی قابل قبول تھا. اور اس کے لیے ہم صرف باتیں نہیں کرتے, عملی جدوجہد میں ہماری قیادتوں نے اپنی جانیں دی ہیں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑتے ہوئے. ٹھیک ہے, قاہرہ صاحب نے اپنے جو قصور ہیں ان کا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی تب سپورٹ مت کے, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے اور ہم نے بڑی بار اظہار افسوس بھی کیا. اس کو مزید آگے لے کر چلیں گے, لیکن فی الحال ناظرین ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آؤں گا اور گفتگو دوبارہ انصار عباسی صاحب سے شروع کروں گا.